ورد کرنا ہے اللہ اکبر۔ نماز کا ٹائم ہے، گاہک آ گیا، اچھا بڑا گراہک آ گیا، دکاندار ہے بندہ، کبھی 1000 دینار کا آ گیا ہے، پہلے اس کو دے دوں پھر نماز پڑھوں، یعنی 1000 دینار بڑا ہو گیا، نعوذ باللہ خدا چھوٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر کا مقصد یہ ہے کہ جب آذان سنے یا نماز کا وقت آئے ہر شے کو چھوڑ دے کہ ہر شے چھوٹی ہے، میرا رب بڑا ہے۔ ہاں جی، یہ پہلی شرط ہے، اسی کو اگر کوئی سمجھ لے تو جناب نماز کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ ابتدا ہے، اللہ اکبر، کہ نماز سے مت کہو کہ کام ہے، کام سے کہو کہ نماز ہے۔ 50 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں مگر اللہ اکبر پہ عمل نہیں کیا۔ مہمان آ گئے، اس سے گپ شپ میں نماز کی فضیلت کا وقت نکل گیا، دوست آ گئے ان کے ساتھ، بزنس آ گیا ان کے ساتھ، سب کو ہم نے اکبر سمجھا، اللہ کو نعوذ باللہ اصغر سمجھا، چھوٹا سمجھا۔ کہاں لذت ملے گی، کہاں نماز کھڑی ہوگی؟ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں لا ینال الشفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی، یا دوسری جگہ کہا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کون؟ جو اللہ کو چھوٹا سمجھے اور کسی اور شے کو بڑا سمجھے، یعنی نماز جو فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑھتا، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے پہلی شرط ادا نہیں کی، یہ نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، قرآن میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ نماز پڑھتا ہے مگر لیٹ پڑھتا ہے، دیر سے، جب قضا ہونے والی اس وقت پڑھتا ہے، کہ اس نے شرط کو ادا نہیں کیا، اس کی سوئی ہوئی نماز گناہ سے نہیں روک سکتی۔ اقیموا الصلاۃ، پہلی شرط یہ کہ اللہ اکبر جب سنو نماز کا وقت ہر شے کو چھوڑ دو، ہر شے کو ترک کر دو۔ اللہ میرا بڑا ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں لبیک۔ اب اس کا صلہ بھی سن لیں، نجف اشرف کا واقعہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کو مولا زیارت نصیب کرے۔ وہاں بہت بڑا قبرستان ہے، دنیا کا شاید بہت بڑا قبرستان، وادی السلام۔ علماء تھے، عید کا دن تھا، تو ان کا ایک دوست وادی السلام کے قریب رہتا تھا کہ چلو بھائی وہاں چلتے ہیں، عید کا دن ہے، سویاں کھانے، اچھا مال کھانے، عید بھی مل کر آئیں گے۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا تھا سفر پہ۔ انہوں نے کہا چلو بھائی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، عید کا دن ہے، قبرستان ہے، یہاں کئی اولیاء خدا دفن ہے۔ تو 4 علماء تھے، ان میں سے ایک ذرا مذاق کرنے والا تھا زیادہ، اس نے فاتحہ بھی پڑھی، یار بھوکے ہیں، زندہ نے تو کسی نے دعوت نہیں دی، شاید یہ مردہ ہی آج ہمیں مہمان بنا لے، ایسے ہی مذاق میں کہا۔ تو ایک قبر سے آواز آئی بسم اللہ، یہ تو ڈر گئے سارے، قبر سے آواز آئی بسم اللہ، آج میں دعوت نہیں دے سکتا کہ مجھے اجازت لینی ہے، لیکن بدھ کے دن کوئی دن ایک بتایا، بدھ جمعرات کو انشاءاللہ تم چاروں میرے مہمان ہو۔ سارے ڈر گئے، کبھی مردے کے مہمان زندہ تبھی بن سکتے ہیں جب مر جائیں۔ صلوات پڑھی محمد، یعنی اپنی زندگی ختم ہو گئی، بس یہ بدھ تک ہماری زندگی ہے، جو کرنا ہے بھائی کر لو۔ اب ہر ایک سے معافی مانگ رہے ہیں، اب ہر ایک کو منا رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ہم سے خطا ہو گئی ہو معاف کر دو، کر دے، واپس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی اکڑ تب تک ہے نا جب موت کو بھول جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ ساری جو شیطانیت انسان کرتا ہے نا، موت کو بلانا،
بس بدھ کو مر جائیں گے. سب کو راضی کیا. اب جناب یہ چاروں مسجد میں آ گئے کہ استغفار کریں, توبہ کر لیں, بدھ کو ہمارا کام ختم. وہ جناب بدھ کا دن بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا, مگر دیکھیں کہ ہم چاروں صحیح سالے میں, مرا کوئی نہیں. تو کبھی موت یہاں بھی آئے گی, چلتے وادی سلام اس قبر پہ دیکھتے کیا ہوتا ہے. ہمت کی, چاروں آگے قبر. تو جیسے یہ پہنچے تو جناب قبر سے آواز آئی, السلام علیکم, میں تمہارے انتظار میں ہوں. جناب آواز آئی اور اچانک جناب یہ دوسری جگہ پہنچے. برزخ کہتے ہیں پردے کو. اللہ پاک نے ان کے اور ہمارے درمیان پردہ رکھا ہے, اور اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو ہماری زندگیاں برباد ہو جاتی. ہم اس طرح آرام سے بیٹھ نہیں سکتے, بہت مشکل تھا. اگر کوئی دیکھے کہ میری ماں پہ عذاب ہو رہا ہے, وہ ایسے بیٹھ سکتے آرام سے, زندگی مشکل ہو جاتی. کوئی بیٹھے دیکھے کہ میرے باپ پہ عذاب ہو رہا ہے, نہیں برداشت کر سکتے, پاگل ہو جاتے ہم لوگ اگر یہ پردہ نہ ہوتا ہے. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں کراچی کا. باب العلم مسجد میں مولانا فاضل موسوی صاحب اس وقت ریزیڈنٹ عالم ہوتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. تو کچھ لوگ آئے جوان, ان کا باپ مر گیا تھا. آ کے مولانا سے کہا کہ مولانا ہماری مدد کرو ورنہ ہم یہاں پاگل ہو جائیں گے, یہاں مر جائیں گے. کیا بھائی خیریت؟ کہ ہمارے باپ کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے. آدھی رات کو 12 بجے بابا کا جو اصل کمرہ ہے وہاں سے بابا کے رونے کی آواز آتی. اب مرحوم باپ, مردہ باپ کی آواز رونے کی آئے اور ایسی دردناک کہ ہم کیسے سو سکتے ہیں. ہم سب بھی روتے ہیں. ہم 3 دن ہو گئے, 3 راتیں, اتنا دماغ پہ اثر ہے کہ ہم پاگل ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. 12 بجے کے بعد ایگزیکٹ بابا کی ایسی دردناک آواز, عذاب جیسے کسی پہ ہو رہا ہے, دردناک رونے کی آوازیں آتی. مولانا نے کہا کہ بھائی تمہارے باپ کا حق تو کوئی نہیں کسی کا, کسی کا مال وغیرہ کا نہیں, کوئی حقوق کا نہیں, کسی کا مال تو نہیں کھایا. کہا نمازیں تمہارے باپ کی قضا تو نہیں؟ کہا قبلہ صرف عید کی نماز پڑھتے تھے, باقی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. کہا جس کی ساری نمازیں قضا ہوں تو وہ رونے کے سوا وہاں اور اس نے کرنے کیا. کہا جتنے تم بچے ہو سب اس کی نماز قضا شروع کر دو. یہ بھی کہ اس نے اچھا عمل کیا ہے کہ تمہیں اس کی آوازیں سن رہے ہو. کون سنتا ہے مرحوم کی آواز؟ یہ بھی کہ اس کا کوئی نیک عمل ہے. ان سارے بچوں نے جناب تو 3 دن سے سو نہیں سکے تھے پریشانی میں, سب نے جو ہے گھر والوں نے اس کی نمازیں قضا شروع کر دی, اور جیسے انہوں نے نماز قضا اس کی پڑھنی شروع کر دی اس کا رونا ختم ہو گیا. اب بتائیے, یہ برزخ پردہ رحمت کا پردہ ہے. اگر یہ پردہ نہ ہوتا, ہمارا بھائی مر گیا ہے, ہمارا باپ مر گیا ہے, وہ اگر ہم عذاب اس کا دیکھتے ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے, پاگل ہو جاتے. خدا کی رحمت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات پڑھیں. ایک دن اصحاب سے پوچھا تم نے دیکھا ہے کبھی گائے, بھینس, اونٹ یہ کھانا کھاتے ہیں, اچانک کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ادھر گائے دیکھتی ہے کبھی ادھر, بھینس بھی ایسے کرتے. کہا جی ہم نے دیکھا. اونٹ بھی کبھی ایسے کرتے. کبھی مرغیاں تم نے دیکھی کہ دانا کھا رہے اچانک جمپ لگا کے, مرغی کچھ نہیں ہوا, کسی نے پتھر نہیں پھینکا, خود یہ جمپ لگا کے دوسری طرف چلی جاتی. کہا جی ہاں. سوچا یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ, اسرار ہیں خدا کے, غیبی اسرار ہیں, مگر دیکھا ہم نے کئی مرتبہ. گائے کو بھی, بھینس کو بھی, بکری کو بھی دانا چھوڑ دیتی, ادھر پریشان ادھر پریشان دیکھتی. اونٹ کو بھی دیکھا, مرغی کو بھی دیکھا. حضور پاک نے فرمایا جب مردوں پہ عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ جو دردناک چیخیں بلند کرتے ہیں یہ حیوانات ان کو سنتے ہیں. اسی لیے ان حیوانات کا دماغ ختم ہو گیا ہے. حیوان کے پاس کوئی دماغ تو نہیں ہے نا, سوچ جو دردناک چیخیں سنتے ہیں تو اس وقت ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا, کھانا چھوڑ دیتے جب وہ دردناک چیخیں سنتے. وہ مرغی بھی دانا چھوڑ دیتی. تو یہ پروردگار کا کرم ہے کہ برزخ ایک پردہ ہے
ادھر عذاب ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اور یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی زمین ایسی نہیں جہاں قبر نہ بنی ہو یا نہ بننے والی ہو. ہر زمین یا پہلے قبر بنی ہوگی یا پھر بنے گی. کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں یہاں پر قبر ہوگی یا نہیں ہو تو پھر بننے والی. تو برزخ ایک پردہ ہے, پردہ ہٹا. ان چار علماء نے دیکھا جناب عالی شان محل, عالی شان باغ, دنیا میں ایسا تصور نہیں ہو سکتا. ایسے زمرد کے, پتھر کے اینٹ کے نہیں, زمرد کے, چاندی کے, سونے کے, ہر چیز عجیب و غریب. اور خوبصورت ترین ایک شخص ہے, نور نکل رہا ہے, وہ ہمارے استقبال کے لیے. کہا اتنی دہشت ہم پر چھا گئی اس دنیا کو دیکھ کر کہ ہم کچھ بات بھی نہیں کر سکے. دسترخوان لگ گیا, طرح طرح کے طعام, ایک طعام اٹھاتے تھے برزخی جنت کا طعام, ایک طعام کھاتے تھے, ایک طعام میں 1,00,000 الگ الگ مزے. وہ نگلنے کو جی نہیں چاہتا تھا. ظاہر ہے کہ آپ اگر آم کا جوس پیتے تو آم کا مزہ, یا 8 جوس ملا بھی لیں تو بھی ایک مزہ بنتا ہے دنیا میں. جنت کے مزوں کی پہچان یہ کہ ایک لقمے میں 1,00,000 الگ الگ مزے. حیران ہم. آخر ہم نے ہمت کی, اس سے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ اللہ نے تجھے بڑی عزت دی, بڑا مقام دیا, کیا عمل کر کے آئے تھے دنیا میں؟ اس نے کہا قبلہ آپ نے پہچانا نہیں مجھے, میں آپ کے محلے کا فلاں کسائی ہوں. کہ یار تمہاری شکل وہاں تو کچھ اور تھی, یہاں تو نور ہی نور نکل رہا. کہا قبلہ یہاں شکل ملتی ہے اعمال کی بنیاد پر, وہ شکل ادھر کے لیے. کہا کسائی صاحب ماشاءاللہ تو ولی خدا لگ رہا ہے, بتا کیا عمل کیا تھا؟ کہا قبلہ صرف 2 عمل کی یہ جزا ہے, کوئی زیادہ عمل نہیں تھا میرا, 2 عمل. کہا وہ کیا عمل؟ کہا قبلہ میں زبان سے صرف نہیں کہتا تھا اللہ اکبر, دل سے بھی کہتا تھا اور عمل سے ثابت کرتا تھا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ اکبر جیسے اذان آتی تھی, اگر 10,000 کا بھی گاہک ہو میں دکان بند کر دیتا تھا. بھائی اللہ بڑا ہے, 10,000 چھوٹے ہیں, میں نماز پہ جاؤں گا. کہ میری پوری زندگی ایسے گزری, کبھی میں نے لالچ میں پیسے کے آ کر نماز کو دیر نہیں کی. یہ ایک عمل وہ, اور ناپ تول میں بھی میں نے کبھی بے ایمانی, زیادہ دیتا تھا کم میں نے نہیں دیا. یہ صرف 2 عمل کی جزا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں اجازت لوں, اگر میں اجازت خدا مجھے دے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں پوری دنیا کو مہمان بنا سکتا ہوں. اتنی اللہ نے طاقت دی. یعنی اسی اللہ اکبر یہ پہلے شرط کو انسان سمجھ لے, جنت کی گارنٹی ہے, نورانیت کی گارنٹی. یہ خاکی دنیا کے لیے انسان برباد ہوتا ہے, خاکی دنیا. یہ ساری پریشانی بدبختی انسان کی خاکی مال کے لیے, دنیا کے لیے. یاد رکھیں پوری دنیا کی دولت بھی آپ کو مل جائے, دولت آپ کے ذات کا حصہ نہیں بن سکتی. دولت الگ ہے, آپ الگ. آپ نے دیکھا نہیں جب صدام نے حملہ کیا, جو ارب پتی تھے یہاں 0 پتی بن گئے تھے, یہاں کی کرنسی ختم ہو گئی تھی. دبئی میں ہم نے دیکھا تھا یہاں کے لوگ بیچارے خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ان کی کرنسی نہیں چل رہی تھی. ایک رات میں ارب پتی 0 پتی ہو گئے. ہاں جی, یہ پروردگار کی نشانیاں ہیں کہ بندہ سمجھے مرنے کے بعد یہ ساری دولت خاک ہے, آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتی. لیکن اگر تو نے اللہ اکبر دل میں بٹھا دیا اور عمل سے ثابت کیا تو یہ تیرے ذات کا حصہ بن جائے گا. یہ قبر میں بھی تجھے مقام دے گا, برزخ میں بھی ایک مقام دے گا. توجہ فرمائیں, نادانی ہے انسان کی.
کہ جب مولا علی نے کہا دن رات تیرا خزانہ لوٹ رہے ہیں، اے بدبخت تو اس کے بدلے میں کیا لے رہا ہے؟ زندگی یہ خزانہ ہے، عمر یہ خزانہ ہے، پوری دنیا کی دولت خرچ کر لے تو 1 گھنٹہ عمر کا نہیں بڑھا سکتا۔ تو 24 گھنٹے برباد کر رہا ہے تو کم سے کم 24 گھنٹے کے بدلے میں 24 نور کے خزانے حاصل کر لے جو لا فانی ہو۔ عمر واپس نہیں آنی، اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں، بندہ اگر چاہے تو 24 خزانے حاصل کر سکتا، نور کے خزانے جو قبر میں بھی ہیں، برزخ میں بھی ہیں، قیامت میں بھی ہیں، آپ کے ذات کا حصہ ہے۔ ہم زیادہ درہم و دینار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اکثر لوگ مہاجر الی المال ہیں، مال کے لیے ہجرت کرتے ہیں، دنیا بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم مہاجر الی اللہ ہو جائے تقدیر بدل جائے، اصل نیت کو بدلنا ہے۔ وہی انسان جو مہاجر ہے مال کے لیے ہجرت کرتا ہے، اگر اس کی نیت میں اللہ اکبر آ جائے، ہاں جی، تو وہی انسان مہاجر الی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ہم مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم نادانی یہ ہم سمجھتے کامیابی ہے کہ زیادہ مال ہو، وہی کامیاب ہے، کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے دنیا کا، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے ہم سمجھتے وہی زیادہ خوش ہے۔ اب وہ دل کا حال تو وہ خود جانتا ہے، قبر کا حال مردہ جانے، کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ خوش ہے یا جس کے پاس زیادہ ایمان ہے وہ خوش ہے۔ عزیزوں، یہ عبادات کی لذتیں، نماز کی لذتیں جو اولیاء خدا کو ملتی ہیں تو ایک مرتبہ جوش میں آ کے کہتے کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے امیر؟ یہ لذت خدا نے اپنے محبوبوں کو دی، ہاں جی، مگر ہم فانی دنیا کے پیچھے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ وہاں جو صحن انقلاب ہے نا، جہاں سبیل ہے، دروازے کے اندر جیسے داخل آئیں گے نا تو وہاں قبر پہ بہت رش ہوتا ہے، خواتین کا بڑا مجمع، لوگوں کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قبر حضرت آیت اللہ نخودگی کی۔ یہ آیت اللہ نخودگی بہت بڑی ہستی تھے۔ امام خمینی کے بیٹے کہتے کہ میں اپنے بابا سے حرم میں امام رضا سے نکل رہا تھا، سامنے آیت اللہ نخودگی بیٹھے تھے، بابا نے کہا، یعنی امام خمینی نے کہا یہ ولی خدا ہے، چلو اس سے کوئی ذکر لے لیتے۔ امام خمینی نے زانو ادب کے شاگرد بنے، آگے وہاں ٹیکے، کہا آیت اللہ نخودگی سے قبلہ مجھے کوئی ذکر دے۔ انہوں نے جو ذکر دیا بڑا عمدہ ذکر ہے، جس کو بھی رزق بڑھانا ہے یہ ذکر نماز فجر کے بعد 170 مرتبہ، اس میں اور بھی ہیں کہ رزق کے لیے بھی ہے اور بہت سارے مفاہیم۔ وہ سورہ طلاق کی آیت ہے 2-3، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہاں تک یہ آیت بہت اس میں طاقت۔ یہ آیت اللہ نخودگی، اس زمانے میں حرم کے دروازے بند ہوتے تھے، خادم حرم کہتے تھے کہ برف پڑ رہی تھی، آیت اللہ نخودگی چھت پہ جا کے نماز پڑھتے تھے، امام کے حرم کی چھت پہ۔ کہا میں گیا، دیکھا برف پڑ رہی، آیت اللہ نخودگی جو ہے رکوع میں ہے، میں نے کہا قبلہ میں نے چائے بنا لی ہے، نماز تہجد پڑھ کے آپ نیچے آ جائیں، چائے وائے وغیرہ ہے کہ سردی بہت ہے۔ میں نیچے آیا، 2 بجے کا ٹائم تھا جب آیت اللہ اوپر تھے، آدھی رات کا، میں نیچے آ کے سو گیا، اور میں نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھا، میں نے دیکھا چائے پڑی ہے، آیت اللہ نخودگی نہیں آئی۔ باہر نکلا، تیز برف باری ہو رہی، میں نے جلدی اوپر کیا، آیت اللہ نخودگی کو کیا ہوا؟ میں دیکھا کہ وہ ابھی تک رکوع میں، اتنی ساری برف ان کے پیٹھ پہ پڑی ہے۔ سمجھے؟ یہ ہے نماز عشق، یہ ہے کھڑی ہوئی نماز۔ یعنی 2 بجے آدھی رات سے لے کے ابھی تک 3, 4, 5 گھنٹے سردی میں
مگر وہ عشق کی عبادت اور ہے اور ہماری عبادت اور ہے کہ اتنی برف پیٹھ پہ پڑی ہے مگر عاشق کو پتہ نہیں کہ جسم پہ کیا ہو رہا. یہ ہے مقام، یہ ہے عاشق، یہ ہے مولا کے غلام. توجہ فرمائی. کیونکہ ہماری ساری توجہ جو ہے نا دنیا کی طرف، یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں. آیت اللہ نے خود کی کوئی فرشتے نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، ہمارے آپ جیسے انسان تھے، مگر ہم ان عبادتوں سے محروم کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کی رحمت میں کمی ہے؟ نہیں، اللہ کی رحمت مسلسل ہو رہی ہے، مگر ہم کیوں محروم ہیں؟ اب دیکھیے بارش ہو رہی ہے، آپ برتن جو ہے نا الٹا جا کے رکھیں بارش میں. پوری رات بارش ہو رہی ہے، ایک قطرہ برتن کے اندر نہیں جائے گا. کہ اللہ کی رحمت کا قصور ہے؟ پاپا برتن کا منہ زمین کی طرف ہے، اگر اس برتن کا منہ آسمان کی طرف ہوتا تو اس وقت لبریز ہو جاتا پانی سے. پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا اس لیے کہ اس کا منہ زمین کی طرف ہے. اللہ کی رحمت مسلسل ہو رہی ہے، ہر شب جمعہ ہو رہی ہے، ہر رمضان کی رات کو ہو رہی ہے، مگر ہمارے دل کا منہ دنیا کی طرف کھلا ہوا ہے، مٹی کی طرف کھلا ہوا ہے، خاک کی طرف کھلا ہوا. لہذا وہ قطرات نہیں آ رہے. ہم یہ سمجھتے زیادہ پیسہ مل جائے ہم بڑے اچھے ہو جائیں. حضور پاک کیا فرماتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ، کہا مجھے دودھ کی ضرورت. ایک گاؤں آ گیا، دوڑتے ہوئے لوگ گئے، حضور پاک کو دودھ چاہیے. مسلمانوں کا تھا وہاں گاؤں. اس آدمی نے کہا جناب میں دودھ نہیں دے سکتا کہ میں دودھ بیچتا ہوں اور میرے پاس اتنا دودھ اضافی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو دوں. ان کا بڑا دل دکھا، یہ کیسا مسلمان ہے، کتنا بخیل ہے. اللہ کے رسول نے ایک دودھ کا گلاس مانگا، اس نے نہیں دیا. یہ آگے واپس کا حضور، وہ بیچارے نے کہا کہ دودھ مجھے بیچنا ہے. حضور پاک نے کہا کوئی بات نہیں. دعا کی اللہ، اے میرے اللہ اس کے رزق میں ترقی دے، میرے اللہ اس کی بکریوں میں ترقی ہو، اس کے مال میں ترقی ہو، یہ یہیں آباد رہے، یہیں خوش رہے، یہیں خرم رہے. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا کتنے ہمارے نبی پاک اچھے، اس نے ایک گلاس دودھ کا نہیں دیا، حضور پاک نے اتنی لمبی دعا کی. اب آگے بڑھے، دوسرا گاؤں آیا، پھر وہ مومنین دوڑے، جا کے کہا بھائی بکری والا تھا ایک مسلمان، دودھ. کہا دودھ؟ میری جان حاضر ہے، بولو بکری ذبح کر لوں. اتنا اچھا مومن تھا. کہا نہیں صرف ایک دودھ چاہیے. فوراً اس نے بہت سارا دودھ، اچھا دودھ نکالا، خود میں خدمت میں حاضر ہو گئے. اب حضور پاک نے اس کے لیے دعا مانگی. اب لوگوں نے کہا اس کے لیے تو اور لمبی دعا ہوگی، یہ تو بڑا مومن ہے. حضور پاک نے کہا میرے اللہ اس کو اتنا رزق دے دے جو اس کے لیے کافی ہو. اس کے لیے دعا مانگی کہ اس کو رزق زیادہ ہو، بکریاں زیادہ ہو، مال زیادہ ہو. جس نے ایک گلاس دودھ کا نہیں دیا، جو بخیل تھا، کنجوس تھا، اور اس کے لیے جو کہتا ہے بکری ذبح کر دوں، جان حاضر ہے. اللہ کے رسول یہ میرے نصیب، دودھ مانگ رہے ہیں، میرے تو نصیب کھل گئے. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، میرے اللہ اس کو اتنا دے دے جو اس کے لیے کافی ہو جائے، اور اس کی اولاد کو تتر بتر کر دو. ہاں لوگوں نے کہا یہ تو بد دعا ہو گئی. کہا اللہ کے رسول وہ بخیل کے لیے اتنی اچھی دعا، یہ مومن کے لیے بد دعا کر رہے ہیں آپ کہ ان کے بچے تتر بتر ہو جائیں، ادھر ادھر منتشر ہو جائیں. کہا تم سمجھے نہیں ہو میری دعا، معرفت نہیں تمہارے پاس دعا کی. پہلی جو میں نے دعا کی کہ میرے اللہ اس کو اتنا رزق دے دے جو اس کے لیے کافی ہو، یہ کسی کا محتاج نہ ہو. کہا ہم اہل بیت جب اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنا رزق دے دے جو کافی ہو جائے. محمد اہل بیت محمد بلند اللہ کے رسول وہ کیوں؟ حضور پاک نے کہا افضل الرزق ما یکفی و افضل الذکر ما یخفی.
فرمایا افضل رزق وہی ہے جو اتنا ہو جو کافی ہو جائے. اب یہ آج تک ہم نہیں سمجھے. ہم سمجھتے ہیں افضل یہ کہ ملٹی ملینر بن جائے, کروڑ پتی بن جائے. کہتا افضل رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا جب رزق زیادہ آ جاتا ہے اس میں دوسروں کا حق ہوتا ہے. یتیم کا حق ہے, مسکین کا حق ہے, بیوہ کا حق ہے, امام زمانہ کا حق ہے, مسافر کا حق ہے, یہ سارے حقوق. لیکن جب بندے کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا, وہ جب شاپنگ کرنے جاتا ہے سمجھتا ہے سارا ہی میرا ہے. ہاں جی, 3 درہم کا یا دینار کا دش داشا لے سکتا ہے, لیکن جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو 100 دینار کا لے آتا ہے یا نہیں؟ چھوٹی گاڑی میں بھی گھوم سکتا ہے, لیکن جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے رولز رائس کے چکر میں ہوتا ہے, مرسڈیز کے چکر میں ہوتا ہے, مہنگی مہنگی وہ سمجھتا ہے یہ سارا میرا پیسہ ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ خیانت ہو جاتی ہے. پیسہ سارا تیرا تھوڑی ہے, تو امین ہے. اللہ نے پیسے والوں کو امین بنایا ہے کہ جتنا تمہارے لیے کافی ہے اتنا خرچ کر لو, جتنا بچتا ہے اس میں یتیم کا حق ہے, وَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ, یہ سارے حقوق ہیں. یا حق کے معلوم پتہ چل گیا یہ غریب ہے, وہ حق کے معلوم جب معلوم ہو گیا اس کو حق دینا ہے. لیکن جب مال آ جاتا ہے سمجھتا ہے سب میرا ہے. جب سب میرا ہے تو خیانت کرتا ہے, جب خیانت کرتا ہے تو قیامت میں لٹک جاتا ہے, چور کہلاتا ہے. لہٰذا ہم اپنے لیے اور مومنین کے لیے دعا یہی کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اتنا رزق دے دے کہ محتاج کسی کے نہ ہو, کافی ہو, رزق زیادہ ہو جائے, پھر وہاں انسان کے لیے امتحان ہے. صلوات پڑھی محمد وال. عزیزو, لہذا منہ ہمارا دنیا کی طرف کھلا ہوا ہے تو دنیا مل جاتی, لیکن ہم آخرت کی طرف اپنے دل کا منہ کر دیں تو پھر ہمیں وہی ملے گا جو حضرت آیت اللہ نخودگی کو ملا تھا. عشق ہے, عشق کی نماز. پہلی شرط پہ ہم عمل کرنا شروع کریں. پہلی شرط کہ نماز فضیلت کے وقت پہ ادا کریں. خدا فرماتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا میری دعا ٹائم پہ قبول ہو جائے, مجھ سے ایک وعدہ کرے اس کی ہر دعا ٹائم پہ قبول ہو, کہ وہ ہر نماز ٹائم پہ ادا کرے, فضیلت کے وقت پہ ادا کرے, تو دعا بھی قبول ہوگی ٹائم پہ. لہٰذا انشاءاللہ آج ایک شرط سنی ہے, آئندہ جو مجلسیں رہ گئی ہیں اور مزید شرائط سنیں گے کہ نماز 2 طرح کی نماز ہے. سوئی ہوئی نماز گناہ سے نہیں روک سکتی. ایک نماز قائم ہے, اقیم الصلاۃ کہا, جو نماز قائم ہے وہ گناہ سے روک لے گی, اور جو نماز قائم ہے اس میں اتنی لذت ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لہٰذا اگر ہم نماز میں لذت حاصل نہیں کر رہے, مولا علی کرے تم بیمار ہو, تمہاری روح بیمار ہے. اگر تمہیں دعا میں لذت نہیں مل رہی تمہاری روح بیمار ہے. اگر ذکر خدا قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں مل رہی ہے تمہاری روح بیمار ہے, اور روح بیمار کا نتیجہ انجام قبر میں برزخ میں برا ہوتا ہے. نہیں معلوم انسان روح بیمار کی وجہ سے وہاں ساری عمر اندھا رہے, کہ قرآن نے کہا نحشر یوم القیامت اعمی, قیامت کے دن بہت سارے لوگ اندھے آئیں گے, کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی, اے خدا میں دنیا میں اندھا نہ تھا, تو نے مجھے یہاں کیوں اندھا کر دیا؟ خدا کی آواز آئے گی تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا, میں نے یہاں تجھے بھلا دیا. تو نے مجھے بھلا دیا تھا, میں نے تجھے یہاں بھلا دیا. عزیز و بیمار اگر روح ہے ممکن ہے انسان وہاں لولا لنگڑا ہے, ہمیشہ کے لیے لولا لنگڑا رہے گا, ہمیشہ کے لیے اندھا رہے گا. اگر روح بیمار نہیں مردہ ہو چکی ہے ممکن انسان وہاں خنزیر کی شکل میں آئے. کہ رسول خدا پاک فرماتے ہیں لوگوں, کتنے لوگ ہیں جو خنزیر